بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنور ڈیموستینس یونان قدیم کا معروف و مشہور خطیب اور سیاستدان تھا۔ یہ مشہور یونانی فلسفی ارسطو کا ہم عصر تھا۔ سن بلوغ کو پہنچنے سے کچھ قبل وہ ایک تقریر کی تیاری کر رہا تھا۔ تقریر کے ذریعے اس کا مقصد یہ نہ تھا کہ وہ لوگوں پر اپنے علم کا رعب جما سکے، اور اپنی تقریر کے ذریعے وہ یہ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ دربار عدالت میں وکالت کے فرائض انجام دینے کی صلاحیت کا مالک ہے، بلکہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کی کمسنی کے عالم میں اس کے باپ کی بہت بڑی دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لوگ اس کے باپ کے دوست اور باپ کی وفات کے بعد اس کی سرپرستی کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ شروع میں اس نے ہر ممکن کوشش کی، مگر میراث میں سے کوئی چیز بھی اسے حاصل نہ ہو سکی، اور وہ اس خیانت کا مجمع عام میں تذکرہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شروع میں تو لوگوں نے اس کی تقریر میں کوئی دلچسپی نہ لی، اور کسی قسم کی معمولی سی حوصلہ افزائی کے بجائے لوگوں نے اس کی تقریر میں طرح طرح کی خامیاں نکالنا شروع کر دیں۔ کوئی انشاء کی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا تو کوئی اس کی آواز میں عیب نکال رہا تھا، لیکن ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود اپنی غیر معمولی صلاحیت کا مثالی محنت اور دوستوں کی تشویق کی بدولت اس نے اس طرح کی ساری خرابیوں کو پوری طرح دور کر لیا۔ اس نے اپنے لیے ایک خفیہ جگہ منتخب کر لی اور پوشیدہ طریقے سے تقریر کی مشق کرنے لگا۔ وہ اپنی آواز اور لہجہ درست کرنے کے لیے منہ میں بالو رکھ کر نہایت بلند آواز میں شعر پڑھا کرتا تھا تاکہ اس کی آواز اچھی ہو جائے۔ وہ اپنی سانس کو طاقتور بنانے کے لیے طویل نظموں کو زوردار آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ اکثر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر تقریر کی مشق بھی کرتا تھا تاکہ خود اپنے ہی چہرے پر رونما ہونے والے تاثرات کا اندازہ لگا سکے اور اس کی جھجک بھی دور ہو جائے۔ بہرحال محنت اور لگن کی وجہ سے اس نے اس میدان میں بڑی ترقی کی، اور تھوڑے دنوں بعد ہی وہ دنیا کے مشہور سخنوروں میں شمار کیا جانے لگا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔